لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اس کے اندر ایک جنسی خواہش بھی رکھی گئی ہے۔ تو حیوانوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی انسان کے اندر، اور فرشتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی انسان کے اندر۔ اور یہیں سے اب سنیے اصل بات، ایک کشمکش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ایک جنگ چلتی ہے۔ فرشتوں کا عنصر انسان کو نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے، اوپر کی طرف کھینچتا ہے، عالم بالا کی طرف کھینچتا ہے، پاک اعمال اور نیک اعمال کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جو جانوروں کا عنصر انسان کے اندر یا ہمارے اندر رکھا گیا، یہ ہمیں پستی کی طرف کھینچتا ہے۔ اب یہ کشمکش، یہ تو ہر انسان شکایت کرتا ہوا آتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اس کو ذرا گہرائی سے سمجھو۔ آپ اگر یہ امید کرتے ہو کہ ادھر بیعت ہوئے اور ادھر چند ہفتوں کے اندر سارے گناہ ختم، میں خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ امیدیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں لوگوں کی، اور اس میں بھی بہت بڑی خیانت یا بے ایمانی کہوں یا ذہانت کہوں۔ امیدیں یہ ہوتی ہیں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے، ہم بس آپ کی ایک نظر پڑ جائے، حضرت توجہ ڈال دیجئے، اور آگے ایسی توجہ ڈالیے کہ سوئیں رات میں تو ابلیس کے بھتیجے ہوں، صبح اٹھیں تو حضرت جبریل کے پوتے ہوں۔ یہ غلط بات ہے، یہ بالکل نہیں ہو۔ ایک جنگ ہے، ایک کشمکش ہے، فرشتے اور حیوانی عنصر جو ہمارے اور آپ کے اندر رکھا گیا ہے، اس میں ایک لڑائی ہے۔ اور جیسے ہی یہ بھی اور چوکنا ہو جائیے کہ جب انسان کو کچھ ہوش آتا ہے اور وہ ذرا اپنی اصلاح کی طرف، اپنی روحانیت کو طاقتور بنانے اور اپنی حیوانیت کو کمزور کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اس کی جو حیوانیت ہے وہ بڑی نئے ہتھیاروں کے ساتھ اس پر حملہ شروع کرتی ہے۔ بالکل پکی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے گول مارتے چلے جائیں گے، دوسری ٹیم کے لوگ آپ کو روکیں گے نہیں؟ ایسا بھی کوئی فٹ بال کا میچ دیکھا ہے کہ ایک اکیلی آپ کی ٹیم ہے اور دڑا دڑ گول مار رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں 7.5 گول، کوئی ہے ہی نہیں سامنے۔ تو آپ چاہتے ہیں اس طرح کی اصلاح نہ شیطان سامنے ہو نہ نفس سامنے ہو، وہ سب کو آپ خانقاہ میں چھوڑ کے چلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھایا اور اس نے اپنی نئی فوج بلائی، ارے بھائی آؤ آؤ آؤ، یہ تو توبہ کر رہا ہے، پرانی فوج سے کام نہیں چلے گا، آؤ آؤ، AK-47 بھی لے کر آؤ، AK-56 بھی لے کر آؤ، آؤ آؤ، یہ تو گیا حد سے، یہ تو بہت رو رہا تھا دعاؤں میں، لہذا خانقاہ سے نکلتے ہی وہ آپ کا استقبال کرے گا، آئیے تشریف لائیں، آئیے آئیے، گرمی بہت ہے، آئس کریم کھائیں۔ وہیں باہر کی جو دکان پر آئس کریم سے شروعات ہوئی، اور اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے آپ ویسے ہی ہو گئے جیسے آئے تھے، گھر جانے میں بھی دیر ہے۔ کشمکش ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، لڑائی کے بغیر جنگ جیتنا یہ بہادروں کا کام ہے یا بزدلوں کا؟ اب کوئی جواب نہیں دے رہا، سب گھبرا گئے۔ یہ کیوں امید کیے بیٹھے ہو بھائی؟ بالکل نہیں، یہ جنگ ہے، جنگ بالکل، اور اس سے زیادہ بھیانک جنگ دنیا میں کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ مزیدار جنگ بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اس جنگ میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ آپ کی فتح ہو، یہ نہیں ہوگا، کبھی وہ جیتے گا کبھی آپ جیتے گا۔ یہ مدت کی لڑائی کے بعد وہ منزل آتی ہے
کہ اب اس کی ہار زیادہ ہوتی ہے، آپ کی جیت زیادہ، پھر اور آگے بڑھتا ہے انسان، پھر اور زیادہ اس کی کم جیت ہوتی ہے، آپ کی زیادہ، پھر ایک مدت کے بعد وہ بیچارہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے اپنی انرجی برباد کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ فلاں پارٹی سے الیکشن لڑ۔ آج کل اس کا عروج ہے تو وہاں تو کچھ مل جائے گا، یہاں وقت مت برباد کر، یہ تو کم وقت نکل گیا ہاتھ سے۔ یہ مرتبہ ہے جس مرتبے کو ولایت کہتے ہیں، جس میں انسان محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ 50 سال کی محنت کے بعد بھی اگر ہو جائے تو 1000 شکر کی چیز ہے۔ نہ جلد بازی کرنی ہے، نہ مایوس ہونا ہے، لڑائی کرنی ہے اور جم کے کرنی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ میرے دشمن نے کرایا ہے، اور سمجھدار آدمی ہو، کیوں میں اس مرتبہ چوک گیا، یہ وار مجھ پر کیوں لگ گیا، خود سوچو۔ فلاں سے دوستی کی وجہ سے لگ گیا، فلاں سے بات کرنے کی وجہ سے لگ گیا، فلاں کی صحبت کی وجہ سے لگ گیا، فلاں سے میں نے فون پر بات کی اس لیے پھنس گیا۔ اپنے آپ کو انسان کیا اتنا چغد ہے، اتنا بے سمجھ ہے کہ انسان یہی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا کیوں ہے؟ اس طرح سے سوچنے سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ گناہ تنہائیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ نوجوانی کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسباب ہیں، ان اسباب کو نہیں چھوڑو اور سوچو کہ گناہ چھوڑ جائیں، یہ تو حماقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہو آپ اپنے آپ کو یا اللہ، بالکل دھوکہ دے رہے ہو۔ گناہ کے اسباب کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو گناہ چھوڑنا چاہے۔ جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اس کو جب کسی سمجھدار نے مشورہ دیا تو یہ کہا کہ دیکھو جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں جب تک رہتے رہو گے یہ گناہ نہیں چھوڑ پاؤ، لہذا تم کو وہ جگہ بدلنی پڑے گی۔ یہ ہے ایک صحیح مصلح کا مشورہ۔ تو یہ جو ملکوتی اور حیوانی عنصر ہے، فرشتوں والا اور جانوروں والا، اس میں ایک کشمکش، انسان کی روح اوپر سے آئی ہے تو روح اوپر کی طرف کھینچتی ہے، اسی لیے کبھی اچھی دعا نصیب ہو جاتی ہے تو کلیجے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے تو یہ جسمانی تقاضے پستی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب یہ جب انسان کو یہ بات سمجھا دی گئی تو اس کو چاہیے کہ اب وہ نئی زندگی شروع کرے اور کہے کہ میں اب صرف جانوروں کے تقاضوں پر نہیں چلوں گا، صرف حیوانی سگنلز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں روحانی سگنل کو جو اگنور کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، اب وہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ اب میں اپنی روح کو بھوکا پیاسا نہیں ماروں گا، روح کو غذا دوں گا۔